آخرت میں تو بچائے گا ہی بچائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روک دیتی ہے۔ کتنی تاریخیں ایسی ہیں کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچ گیا۔ ایک نماز پڑھا تو ایک نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح ہدایت دیا کہ کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جیسے کہ حضرت بایزید بسطامی ایک طائفہ کے دروازے پر گئے تھے۔ طائفہ تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن جب کہا تھا تم مجھ سے پیسہ لے لے، آج کی رات تو میری ہو جا، طائفہ راضی ہو گئی تھی۔ حضرت بایزید بسطامی نے ایک رات کا پیسہ اسے دے دیا تھا۔ اس کے بعد کہا تھا اب تو میری ہوگی، میں جیسا چاہوں گا ویسے تجھے کرنا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے، تو وضو بنوایا تھا۔ وضو بنانے کے بعد پہلے تو نہلانے کا حکم دیا کہ نہا کے کپڑے صاف ستھرا ہو جاؤ، پھر وضو کروایا اور وضو کے بعد نماز کی نیت بندھا دی۔ پھر سجدے میں جب وہ گئی تب بایزید بسطامی نے دعا مانگا تھا پروردگار سجدے میں لانا میرا کام تھا، دل کو بدلنا تیرا کام ہے۔ تو وہ طائفہ تھی، لیکن ایک سجدے کی برکت اس کو ایسی ملی کہ الحمدللہ وہ آج کی عورتوں سے افضل بن گئی۔ اللہ نے اسے وہ مقام عطا فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دیتا ہے تو اللہ کو اپنے بندے پہ رحم آ جاتا، اور ایسا رحم آتا کہ گناہوں سے وہ بالکل انسان کو الگ تھلگ کر دیتا اور انسان کے درجات کو اللہ بلند کر دیتا۔ اس لیے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو اور ہمیشہ سچی بولیاں بولو۔ سچ بولی بولو گے تو انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ ایک آدمی تھا، حضرت اعلیٰ حضرت نے ایک دعا مانگی ہے نا شبلی کا واسطہ دے کر کے کہ بہر شبلی شیر حق دنیا کے فتنوں سے بچا۔ تو حضرت شبلی علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، بہت گناہگار تھا۔ تو حضرت شبلی کے پاس گیا، کہنے لگا حضور زندگی گزر گئی گناہ کرتے کرتے، اب میں نے سوچا ہے کہ توبہ کر لیں تو کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ حضرت شبلی نے کہا اللہ بڑا مہربان ہے، توبہ کر لو تو تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے گناہ کیا ہی۔ تو توبہ کیا، حضرت شبلی سے مرید ہو گیا، اور اس کے خلاف تھانے میں رپورٹیں بہت تھیں، پولیس ہمیشہ اس کے پیچھے دورہ کرتا رہا پکڑے کے لیے۔ لیکن جب حضرت شبلی کے ہاں اس نے توبہ کیا اور سنا کہ میرے گناہ سب ختم ہو گئے تو سمجھا کہ دروغہ جی کے رجسٹر سے بھی میرا نام ختم ہو گیا ہوگا۔ تو بڑے سکون سے آوا گھرے لیٹا کہ اب تو پولیس ہم کو پکڑی نہ۔ اب اللہ کی مرضی وہی دن پولیس چھاپا ڈال دی۔ جب چھاپا ڈالا تو وہ بھگا گھر سے، بھگا تو سوچا کہاں چلے جائیں، پھر دل میں خیال آیا کہ لا حضرت شبلی ہی کے پاس چلے جائیں جن کو گواہ بنا کر توبہ کیا۔ وہاں گیا، کہا حضرت پولیس۔ تو حضرت نے خانقاہ کے کمرے کی طرف کہا اس کمرے میں چلا جا۔ وہ بیچارہ گواہ کمرے میں یا کونے میں چپ پہ بیٹھا۔ پولیس جب گھر پہ نہیں پائی اسے تو تلاش کرتے کرتے خانقاہ پہنچ گئی۔ حضرت شبلی سے پولیس نے پوچھا کہ یہاں فلاں نام کا کوئی مجرم آیا؟ حضرت نے کہا ہاں آیا تو ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا اس کمرے میں۔ جب وہ سنی تو کہے یا اللہ رحم کر دے، یہ تو بہت بڑا دشمن نکلا، اچھا بٹھا کے پکڑوا دیا۔ پولیس اندر گئی، ادھر ادھر دیکھا، وہ بیٹھا پولیس کو دیکھتا رہا لیکن پولیس اس کو نہیں دیکھ پائی۔ پولیس واپس آئی، کہا حضرت وہ گھر میں نہیں ہے۔ کہا نہیں اسی میں ہے۔ کہا نہیں اس میں نہیں ہے۔ کہا جا کے دیکھو اسی میں ہے۔ پھر پولیس گئی، جب پھر گئی تو پھر کہتا یا اللہ رحم کر دے، یہ تو بغیر پکڑوائے نہیں مانے گا، یا اللہ تو رحم کر دے۔ پولیس گئی، پھر دیکھا وہ نظر نہیں آیا۔ پولیس واپس آئی، کہا وہ بہت بڑا 420 ہے، آپ کو بھی دھوکہ دے کے چلا گیا۔ یہ کہہ کہ پولیس چلی گئی، تب وہ باہر نکلا
اور کہنے لگا تم پیر ہو کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن تم ہی ہو، تم پیر ہو؟ کہا کیا ہو بیٹا؟ کہا بیٹا کہے تو تم نے پکڑوانے میں کوئی کسر نہیں رکھی، یہ تو کہو ہمیں دیکھ نہیں پائے۔ تو حضرت شبلی فرماتے بیٹا وہ میرے سچ بولنے کی برکت تھی کہ میں نے سچ بول دی تو اللہ تعالیٰ نے اسے تیری نگاہوں سے چھپا لیا، اگر جھوٹ بولا ہوتا تو خدا کی قسم تو پکڑا جاتا، پولیس کی مار تیرے اوپر پڑتی اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے عذاب آخرت میں مبتلا میں ہوتا۔ سچ بولنے کی برکت ہے کہ اللہ نے تجھے چھپا لیا۔ تو پتہ چلا انسان کی سچ بولی میں بہت اثر ہے، لیکن انسان کو اس کا احساس نہیں، اس لیے لوگوں ہر موقع پر سچ بولنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قولوا قولا سدیدا، ایمان والو اچھی بولیاں بولا کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے عملوں کو اچھا کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے سچ بولو، نمازوں کی پابندی کرو، اور نیک کسی ولی کے دامن کو تھام لو، انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی ہمیں اللہ کی رحمت نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ ڈھونڈائی کریں صدر قیامت میں سپاہی، ڈھونڈائی کریں صدر قیامت میں سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور پیدا ہونے والی بچی کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، صالح بنائے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔